السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ صدق الله العظيم۔ محترم معزز بزرگوں اور دوستو، یہ قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی تقوی کا پورا پورا حق ادا کرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر وہ حالت اطاعت پہ ہو، اسلام پہ۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تھام لو۔ ولا تفرقوا، تفرقہ مت پیدا کرو، فرقے مت بناؤ، گروپ بندیاں مت پیدا کرو، اختلافات مت پیدا کرو۔ واذکروا نعمت اللہ اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے یا گرنے ہی والے تھے دوزخ میں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو کھول کھول کے تمہیں بتاتا اور سمجھاتا ہے تاکہ تم ہدایت پالو، راہ راست پہ آ جاؤ۔ قرآن مجید کے یہ دو آیات کریمہ جو پڑھی گئی ہیں، اور اس سلسلے میں جس سیاق اور سباق میں آیات آ رہی ہیں، اوپر سے اہل کتاب کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور اس کے قوانین کی خلاف ورزی جو اہل کتاب نے کی تھی، تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر پچھلے رکوعوں میں، پچھلے آیات پہ ہوا ہے۔ اوپر بھی ایک آیت آئی تھی، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، تم اللہ کی آیات کا کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہے، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تمہارے درمیان میں اس کا رسول موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چمٹ جائے، اس کی حفاظت میں آ جائے، اور فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بس اس سیدھے راستے کی طرف ڈال دیا گیا، اس سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے۔
اہل کتاب نے دین کے جو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے تھے، گروہ فرقوں میں بٹ چکے تھے، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بھی ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ اہل کتاب کے اندر اتنا بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ مسلمان اور مومن کی بجائے ان کے یہاں یہود اور نصارہ کا جو ہے تصور پایا جاتا ہے۔ ایمان اور اسلام کے مقابلے میں انہیں اپنے آپ کو یہودی اور نصرانی کہا، انہوں نے اپنا نام ایک تجویز کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایمان اور اسلام یہ دو باتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، دیکھیے کہ جہاں جہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالراس حکم دیا ہے مسلمانوں کو، وہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہے۔ اس کا کوئی گروہ، کوئی طبقہ، کوئی جماعت، کوئی فرقے کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ اسلام میں قطعی طور پہ اس بات کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے کہ اسلام کے اندر کوئی تفریقے، کوئی فرقے، کوئی جماعتیں بنا لے کہ لوگ اپنا اپنا جو ہے ایک مسجد بنا لے، ایک اپنی اپنی الگ شناخت بنا لے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اب ایمان والے، ان کے اوصاف اور صفات کیا ہیں، مومن کون ہے، اس کی جو بات بتا دی گئی، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی نافرمانی سے بچو، حقا تقاتی، جیسا کہ اس کی نافرمانی سے بچنے کا حق ہے، تقوی کا جو حق ہے اسے ادا کرو۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تغابن میں فرمائے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ کا تقوی اختیار، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اللہ اس کے رسول کے احکامات اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے۔ تو میرا ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں ہیں، عقیدے میں ایمان ہوگا اور اعمال میں تقوی ہوگا، اور اسی تقوی کے جو مظاہر ہیں، عمل الصالحات ہیں، خیر کے کام ہیں، یہ ساروں کی تفصیل جو قرآن مجید میں آئی ہے، وہ اس کا اصل جو جڑ ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی اصل، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے وہ تقوی ہے۔ اس بات کو اللہ نے دوسرے مقام پہ جو فرمایا کہ تقوی کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ قربانی کے سلسلے میں حج کے دوران میں، مناسک حج میں، سورہ حج کے آیات میں جہاں قربانی کا ذکر ہوا، اور قربانی کے متعلق بھی یہ فرمایا کیونکہ مشرکین عرب کے پاس جو تصور تھا قربانی کا، یا جاہل قوموں کے پاس جو تصور تھا قربانی کا، وہ یہی تھا کہ لوگ جانور کاٹ دیتے یا یہ سمجھتے کہ خون جناب علی کعبۃ اللہ کے دیواروں کو لیپتے تھوپتے، اس قسم کا ان کے تصورات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ تقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ تو گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو جو چیز مطلوب ہے اس قربانی سے، اور وہ ہے تقوی۔ تقوی مطلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اعمال کی اصل جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، وہ تقوی ہے۔ اور یہاں جو فرمائی حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ تھی آیت کا جو خطاب ہوا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور آیت کا اختتام ہو رہا ہے مسلمون، یعنی دو باتیں، ایمان اور اسلام، مومن اور مسلم، یہ دو ہی نام ہیں اور کوئی دوسرا نہیں۔ یہ دو ہی ناموں کو قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور باقی جو اعمال ہیں، عمل الصالحات ہیں، خیر کے اعمال ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں انشاءاللہ تفصیلات کے اندر۔ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، تھام لو۔ اب یہ حبل اللہ قرآن مجید میں سورہ حج میں فرمایا کہ واعتصموا باللہ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کو تھام لو۔ اور یہاں واعتصموا بحبل اللہ،
وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ تھا اور یہاں پہ حبل اللہ آ گیا. اب اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو. اب یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی. اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس کی بھی وضاحت ضروری ہے. اسی لیے معلم قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبل اللہ کی تشریح فرماتے ہیں. کئی احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن هو حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف تنی ہوئی ہے، چھوڑی ہے، تم اسے مضبوط پکڑ. تو گویا کہ حبل اللہ جو ہے وہ قرآن ہے. اور جمیعہ کے معنی یہ ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو، تھام لو. اس کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ وحدت کی ضد کیا ہے؟ اتحاد کی ضد کیا ہے؟ وحدت کی ضد ہے تفرقہ. اتحاد اور وحدت، اس کو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے وہ تفرقہ، گروپ بندی، انتشار، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جو ضد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، فرمایا کہ اس اجماع کی جو ضد ہے اور وہ ہے تفرقہ اور گروہ بندی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کا حکم دیا ہے، کیا؟ اتحاد، اتفاق، اجماع اور وہ قرآن. اور ایک سے سختی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ منع کیا ہے اور وہ ہے تفرقہ. یہ دونوں چیزیں ہیں. دونوں چیزوں میں اگر ہم تفرقے میں چلے جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحدت ہے، اجماع ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں. اور اللہ کے حکم سے منع کیا ہے تفرقہ مت پیدا کرو، اختلافات مت پیدا کرو، گروپ بندی مت پیدا کرو، گروپ مت بناؤ، امت میں اختلافات مت پیدا کرو. تو پھر ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہے. اور یہودیوں کی تمثیل دے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اہل کتاب نے جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، دین میں اختلافات کیا تھا انہوں نے. اسی رکوع میں انہی آیات کو آگے چل کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھیے بات، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا، اختلاف کرے. تفرقوا واختلفوا، اختلافات، معمولی مسائل کو بنیاد بنا کے اور معمولی مسائل کے اوپر دین کے اختلافات پیدا کرنا، گروپ بندی پیدا کر دینا، انتشار پیدا کرنا، اجتماعیت کو پارا پارا کر دینا، یہ اہل کتاب کی عادت رہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمایا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور یہ جو کچھ بھی اختلاف کیا ہے، گروپ بندی کی ہے، تفریقے جو ڈالے ہیں دین میں، یہ کتاب آنے کے بعد، آیات بینات آنے کے بعد، کھلے ہوئے احکامات آنے کے بعد انہوں نے اختلافات کیا دین میں، تفریقہ میں ڈال دیا اس کے بعد. اور جو لوگ دین میں اختلاف کر کے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، اختلاف کر لیے، گروہ بندی بنے، فرقے بنا لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ فرمایا ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید آئی ہے قرآن مجید میں انہی آیات کے تحت. اب آپ ان آیات کو ذمن رکھتے ہوئے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کی گفتگو کا جو موضوع ہمارا ہے آج وہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر نئے نئے جو فرقے پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی تحریکیں پیدا ہو رہے ہیں اور نئے نئے مسلکیں بن رہے ہیں. اور اس طرح ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے آپ کو یہ دعویٰ کر رہی کہ ہم ہدایت پہ ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہی کہ جو ہماری جماعت میں ہے وہی دراصل کامیاب ہے، وہی دراصل جنت میں جانے والا ہے. اور ہماری جماعت ہمارے فرقے سے ہٹ کے جتنے فرقے، جتنی جماعتیں ہیں، یہ سب دوزخ میں جانے والے ہیں، سب گمراہ
نظریات ہیں آج شدت پسندوں کے، انتہا پسندوں کے، اور یہ جو نظریات ہے اسلام میں اس کا کہیں بھی داخلہ نہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں آیت کریمہ آپ پڑھیں گے سورہ المومنون میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں تمام انسان ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت ہے پورے انسان۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور حقیقت ہے میں تمہارا رب ہوں تم سب کا۔ فَاتَّقُونِ، مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی سے بچو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، لیکن کیا کیا انسانوں نے، کیا کیا مذہب کے ماننے والوں نے، انہوں نے اپنے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کاٹا، انہوں نے توڑا، تفرقوں میں بڑھ گئے، زبورا، اور گروہ میں بڑھ گئے، اختلافات کر لیے، فرقے بنا لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جو پتہ کی بات بتائے ہیں وہ بڑی اہم ہے، اگلی آیت اسی آیت کا جز ہے، فرمایا کل حزب بما لدیہم فریحون، ہر گروہ، ہر جماعت، ہر فرقہ اپنے اپنے عقائد میں، اپنے اپنے نظریات میں بڑا مست اور مگن ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہدایت پہ ہوں، میں ناجی ہوں، اور میرے علاوہ جو کچھ ہے سب دوزخی ہے۔ ہر فرقہ، ہر گروہ یہ دعویٰ کر رہی ہے آج، اور اللہ قرآن نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فریحون، جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، چاہے وہ عقائد ہونے دیجیے، نظریات ہونے دیجیے، مسلکیں ہونے دیجیے، یا ان کے جماعتوں کے بنائے ہوئے اصول ہونے دیجیے، ہر کوئی اپنی اپنی جماعت میں، اپنے اپنے گروہ میں، اپنے اپنے مسلکوں میں مست اور خوش فہمی میں ہے کہ میں ناجی ہوں۔ سب سے پہلے ہم ایک حدیث کی طرف آپ توجہ مبذول کروائیں گے، اس حدیث کو بنیاد بنا کے کیا گمراہی پھیلائی گئی ہے تفرقہ بندی کی۔ اگرچہ کہ صحیحین کی حدیث نہیں ہے، یہ امام ترمذی اس کو لائے ہیں، تفترق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملت واحدہ، قال ومن ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال ما انا علیہ و اصحابی۔ اس حدیث کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، فرقے بن گئے تھے کثرت کے، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں۔ 73 سے مراد یہاں پہ کوئی عدد کے کثرت کے اعتبار سے زبان میں، میری امت میں بنی اسرائیل سے زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے، بنی اسرائیل سے زیادہ فرقے بن جائیں گے، اور ہر دور میں ایک نئے نئے فرقہ موجود ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 72 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ما انا علیہ و اصحابی۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے، یعنی جس طریقے کے اوپر میں ہوں، جس طریقے کے اوپر میرے اصحاب ہیں، وہ گروہ، وہ جماعت، وہ فرقہ جو ہے نجات پائے۔ اب ہر فرقے کے پاس یہی حدیث ہے، اس وقت ہر جماعت اسی حدیث کو بیان کر رہی ہے اپنے وعظ اور اپنے نصیحتوں کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا جو فرقہ ہے 72 فرقے، 73 فرقے، یعنی مطلب یہ کہ 72 جو ہے وہ سب دوزخی ہے، اور ہم 73واں فرقہ ہے، یعنی 72 جتنے فرقے، جتنی جماعتیں وہ سب دوزخ میں جائیں گے، اور ہمارا ایک فرقہ، ہماری ایک جماعت وہ جنت میں جائے گی۔ ہر ایک یہ دعویٰ کر رہا ہے، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ آپ دوزخی ہیں، ہم جنتی ہیں۔ دوسرا فرقہ ان کو نہیں، ہم جنتی ہیں، آپ دوزخی ہیں۔ اب اس ایک حدیث کا کھلواڑ بن گیا ہے۔ دراصل اس حدیث میں واضح طور پہ کسی فرقے، کسی جماعت کی آنے والے دور کی نشاندہی نہیں کی گئی، بلکہ اس میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنایا گیا۔
صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، ایک جماعت وہ مثالی جماعت ہے، اصحاب رسول کی جماعت مثالی جماعت ہے، اتھینٹک جماعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو سند ملی ہے، اور باقی کے صحابہ کرام کے بعد کسی جماعت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، کسی جماعت کو نہیں، کیونکہ وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد کسی کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اب کون حق پہ اللہ کس سے راضی ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا انشاءاللہ، کل پتہ چلے گا۔ آج تو ہمیں صرف حق کیا ہے معلوم کرنا، اس کے اوپر چلنا ہے۔ اب یہ فرقے، اسی لیے قرآن مجید میں بھی آیت کریمہ آئی سورہ یوسف میں فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دیا، آپ کہہ دیجئے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا طریقہ ہے، کیا ہے؟ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رسول کا جو مشن ہے وہ بتایا ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، میں ہدایت پہ ہوں، میں روشنی پہ ہوں، میں دلائل پہ ہوں، میں بصیرت پہ ہوں، انا ومن اتبعانی، اور جو میرا متبع ہے، جو میرا فالوور ہے، جو میرا پیروکار ہے، وہ بھی ہدایت پہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات ہر نقص و عیب سے پاک ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ اب غور فرمائیے آیت کریمہ میں یہاں جو الفاظ آئے ہیں نبی کے لیے، ادعو الی اللہ، نبی کا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ آج معاملہ الٹا ہے، آج ہم جماعتوں کی طرف بلا رہے ہیں، فرقوں کی طرف، ہماری جماعت میں آؤ ہدایت ملے گی، ہمارے پاس آؤ، ہمارے فرقے میں شامل ہو جاؤ، تمہیں نجات ملے گی، ہدایت ملے گی۔ جبکہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ یہ رہی اس حدیث کی ترجمانی بھی شاید جو ہوتی ہے، جو 73 فرقوں والی حدیث ہے۔ اب یہاں پہ اتھینٹک جو جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، مثالی جماعت ہے۔ اب آج کے زمانے میں یا قیامت تک کوئی جماعت کو آپ مثالی جماعت نہیں بول سکتے، آپ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہماری جماعت ہدایت پہ ہے، باقی سب گمراہ ہے۔ اور یقین مانیے کوئی جماعت اگر آج یہ دعویٰ کر رہی ہے، دیکھیے جماعتوں کے اوپر ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور یہ بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جماعت اور فرقے میں کیا فرق ہے۔ جماعت اور فرقے میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے اس میں۔ فرقہ اسے کہتے ہیں امت مسلمہ سے الگ ہو کے اپنی عبادت گاہیں الگ بنا لے، پوری امت سے اپنے تعلق کو توڑ لے اور اپنی عبادت گاہ الگ بنا لے، پھر اس کے بعد عبادت گاہ الگ بنانے کے باقی جو ان کی جماعت میں نہیں ہے ان کو گمراہ بولے، ان کو دوزخی بولے، وہ کہلاتا ہے فرقہ۔ جماعت کے معنی ہے کہ ایک جماعت ہے جو اللہ کا دین کا کام کر رہی ہے، سب کچھ ساتھ لے کے چل رہی ہے، امت مسلمہ کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، بھئی یہ سب کا کام ہے، کام کرنے کے لیے کوئی تحریک کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ ایک جماعت ہے کام ہے۔ لیکن اگر کوئی جماعت دوسری جماعت کو گمراہ بولے، کوئی جماعت دوسری جہنم کو، اگر دوسری جماعت کو جہنمی بولے اور اپنے آپ کو دوزخی بولے تو وہ جماعت نہیں، وہ فرقہ ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے جماعت اور فرقے میں۔ فرقے کے معنی خود یہ بتاتے ہیں کہ فرقے کے معنی تفریق کر لینا، اپنے آپ کو امت سے کاٹ لینا۔ اس کی وضاحت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، بلا شبہ جنہوں نے دین میں تفرقہ کر دیا، فرقہ بنایا اور اپنا ایک الگ گروپ بنا لے کے ہٹ گئے، شیعہ ایک اپنی الگ جماعت بنا لی، اپنی ایک ٹکڑی بنا لی، پوری امت کو گمراہ بولے اور اپنے آپ کو جنتی بولے، اپنے آپ کو ہدایت بولے، یہ فرقہ ہے۔ جماعت کے معنی یہ نہیں ہے، جماعت کے معنی تو سب مل کے اسلام کا کام کرنا ہے، سب مل کے اللہ کا دین کا کام کرنا ہے،
لے کے چلنا ہے. ہو سکتا ہے کہ عملی خرابی ہو, کوئی علمی کمزوری آپس میں ہو, لیکن یہ نہیں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو گمراہ بول رہی ہے, ایک جماعت دوسری جماعت کو جہنمی بول رہی ہے, ایک جماعت دوسری جماعت کہہ رہی کہ ہم جنتی ہے. تو یہ جماعت نہیں, یہ فرقہ ہے. چاہے کہنے والا کوئی کیوں نہ ہو, ہم کو جماعتوں سے اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ جماعت جب دوسری جماعت کو گمراہ اور دوزخی کہتی ہے تو اس کا وجود جماعت نہیں بلکہ فرقہ ہے, اور پوری امت سے اپنا ناطہ توڑ لے کے ایک الگ عبادت گاہ بنا لے کے اور اس عبادت گاہ کے محراب اور منبر سے پوری امت مسلمہ کو گمراہ قرار دینا اور پوری امت کو جہنم کے حوالے کر دینا اور اپنے آپ کو جنتی اور راہ یافتہ کہلانا, یہ گمراہی کی بدترین شکل ہے. یہ گمراہی کی بدترین شکل ہے یہ. اس لیے اللہ فرمایا اختلاف مت کرو, ولا تکونوا کالذین تفرقوا. اب آپ غور فرمائیے اس سلسلے میں جو آیات آگے آ رہی ہیں آپ کے سامنے, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہود اور نصارہ کے بگاڑ کو بیان کیا ہے, اور حدیث میں بھی یہ پیشن گوئی آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ میری امت پہ ایسے آئے گا کہ میری امت ہو بہو اہل کتاب کے نقش قدم پہ چلے گی, اور آج اس وہی حالت ہے. انتہا پسندی کی, انتہا پسندی کی وہی حالت ہے. آج ہم ایک جماعت جو کام کر رہے ہیں دوسری جماعتوں کو گمراہ یہ اہل کتاب کی تقلید ہے, یہود و نصارہ کی تقلید ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرمایا وقالت اليہود لیست النصارى على شیء. یہودی کہنے لگے کہ عیسائیوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہدایت وغیرہ, گمراہ ہے وہ لوگ. وقالت النصارى لیست اليہود على شیء, اور نصارہ کہنے لگے کہ یہودی گمراہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اب دونوں ایک دوسرے کو گمراہ بول رہے ہیں. ابھی اللہ فرماتے ہیں وہم یتلون الکتاب, حالانکہ یہودی اور عیسائی دونوں اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور دونوں اللہ کی کتاب پڑھ کے دونوں بھی ایک دوسرے کو گمراہ قرار دے رہے ہیں. یہ بہت بڑی تعجب کی بات ہے. دونوں کے بعد اللہ کی کتاب ہے, دونوں اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں اور دونوں اللہ کی کتاب پڑھ کے ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیں. وہم یتلون الکتاب کذالک قال الذین مثل قولہم, کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس کتاب نے, علم نے. وہ کون تھے؟ اہل مکہ تھے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. انہوں نے بھی اس قسم کی بات کہی. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ فرمایا ان کے مذہبی جھگڑوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن کرنے والا ہے جن معاملات میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. آج مذہبی اختلافات کی وجہ سے کتنی نفرت پیدا ہو گئی, مذہب کے ماننے والوں میں کتنی نفرت پیدا ہو گئی, برداشت نہیں ہو رہا. ایک جماعت والا دوسری جماعت کو برداشت نہیں کر رہا, ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کر رہا, نفرت پیدا ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو نفرت کی ضرورت نہیں, جو عمل تم کر رہے کرو, باقی کے مذہبی فیصلوں کے جھگڑے اللہ تعالیٰ کل فیصلہ کرنے والا ہے. تم کو دنیا میں خون خرابہ نہیں کرنا ہے. اللہ قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دیا ہے کوئی کسی عقیدے کی خلاف ورزی کرے تو آپ اس کو قتل کرو, اس کو مارو, اس نے نفرت چھوڑ دو اس کو اپنے حال کے اوپر, اللہ اس کے فیصلے کرنے والے ہیں. لیکن آج معاملہ بالکل ٹھیک ہے. مذہبی جھگڑے, مذہبی نفرتیں اتنے ہو چکے, اللہ محفوظ رکھے. جماعتی عصبیت کا شکار ہو گئے. ایک جماعت دوسری جماعت سے نفرتیں, مسلک. قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں ایک آیت کریمہ آتی ہے, اس سے ہم کچھ ایک نئی تحقیق سے متعلق کچھ آج کل کے جو حالات ہیں مذہبی نفرتیں, اس سے کچھ رہنمائی ملتے ہیں. اللہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ
وَزَيَّنُوا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دلوں کے اندر ولا کی ایمان کی محبت ڈال دی ہے۔ کس کی؟ ایمان کی۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو زینت دی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب چیز تم کو تو ایمان ہے۔ ایک مومن کو سب سے زیادہ کوئی اگر محبوب چیز لگتی ہے تو ایمان لگتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی محبت کو کیا کر دیا؟ رچا دیا، بسا دیا۔ حبب الیکم الایمان۔ اور معاملات اللہ کی اس آیت سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ ایمان کو محبوب بنا دیا۔ اور آج جماعت مسلک کے فرقوں کی عصبیت یہ ہو گئی، ایمان محبوب نہیں ہے بلکہ ہماری جماعت والا محبوب ہے ہمارے دلوں میں۔ ارے یہ ہماری جماعت کا ہے، ہمارے فرقے کا ہے، اور دوسرا ان کے فرقے جماعت کا نہیں، اگرچہ کہ انہیں مومن ہے اس سے ان کو محبت نہیں ہے۔ محبت ہے تو اپنے جماعت والے سے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ فرماتے ایمان کو محبوب بنایا ہے۔ اور آج مذہبی انتہا پسندی، مسلک کی انتہا پسندی، فرقہ پرستی، گروہ پرستی جماعت سے بھی اتنی ہو گئی کہ ہم کو ایمان کی بجائے جماعت والا محبوب ہے اور دوسری جماعت کا مومن ہے تو نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلی آیت جو وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کے متعلق جیسی محبت ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے تم کو نفرت دلائی ہے۔ کراہیت ہے تم کو کفر سے۔ کَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، نافرمانی سے، وَالْعِصْيَانَ، گناہ اور نافرمانیوں سے۔ لیکن آج معاملہ کیا ہو گیا ہے؟ ہم کو کفر سے اتنی نہیں ہے کراہیت، ہم کو گناہ سے اتنی کراہیت نہیں ہے، نافرمانی سے اتنی کراہیت نہیں جتنی کہ ہماری جماعت والا غیر جماعت والے سے کراہیت ہے۔ ارے ہماری جماعت والا نہیں ہے، کراہیت ہو گئی ہے۔ آج جماعت حسب نسب کی وجہ سے جس طرح کفر سے کراہیت ہونا تھا، گناہوں سے کراہیت ہونا تھا، نافرمانیوں سے کراہیت ہونا تھا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے، آج وہ نہیں رہا، بلکہ گنہگار نافرمان کافر سے محبت آپ کو ہے، لیکن یہ غیر جماعت کا مومن ہے اس سے نہیں ہے۔ ہماری جماعت کا نہیں ہے، ہمارے فرقے کا نہیں ہے، ہم کو اس سے نفرت ہے۔ حالانکہ دوسرا شرابی ہے، کبابی ہے، نافرمان ہے، اس سے محبت ہے، لیکن اس سے نہیں ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کیا حالت ہو گئی ہماری، اور اس قدر انتہا کو پہنچ گئے ہم۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی ہم جماعتوں میں مسلکوں کے اندر بٹ کے آج اسلام کی جو شبیہ کو بگاڑ رہے ہیں۔ نجات کس کے لیے ہے بھائی؟ اللہ قرآن میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ پکارے گا، کیا بولیں گے؟ پکاریں گے، جماعتوں کو بلائے گا، اے جماعت والوں ادھر آؤ، یہ جماعت کامیاب ہے آئیے، یہ فرقہ کامیاب ہے آئیے، یہ بات بولے گا اللہ۔ کیا بولے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اب آئیے، آپ سورہ مومنون پڑھیں گے اپن سب سے پہلے، کامیابی نجات کس کے لیے ہے؟ قد افلح المومنون، اس کے لیے ہے یقیناً فلاح اور نجات ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے۔ کسی جماعت، کسی مسلک، کسی فرقے کے لیے نجات نہیں ہے، جماعت کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ قد افلح المومنون، کون ہے یہ لوگ؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے، انکساری کرنے والے، اللہ کے آگے ان کے دل جھک جانے والے، خوف اور خشیت پیدا کرنے والے، یہ لوگ ہیں یہ۔ اور کیا دیا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، کون ہے یہ لوگ؟ بیکار باتیں، فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے کنارہ کرنے والے ہیں، دور رہنے والے ہیں یہ لوگ۔ دیکھیے آپ، والذین هم للزکاۃ فاعلون، یعنی یہ لوگ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، زکوٰۃ کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم یحافظون، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے ان کے جو ان کی بیویاں ہیں یا
یعنی ان کے ملک یمین جو ہے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اور ظاہر ہے کہ ان کے لیے کوئی ملامت نہیں، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس سے ہٹ کے کوئی اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں یہی لوگ ہیں حد سے نکل جانے والے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یہ مومنون وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں، باس و لحاظ کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اپنے نمازوں کی حفاظت کرنے والے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ، یہی ہے وارث، کس کے وارث؟ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ، جنت الفردوس کے وارث یہ لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس فردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کون؟ قد افلح المومنون، جن کے پورے کیریکٹر بتائے گئے۔ اب یہاں پہ کوئی آ کے بولے بھئی اگر یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ قرآن اللہ حفاظت کر لیا، ہاں، ورنہ قد افلح المومنون کی بجائے اگر اللہ حفاظت کتاب میں نہیں رکھتا تو پہلی آیت کی جگہ کوئی اپنی جماعت کا نام لکھ دیتے یہاں پہ، ہماری جماعت دیکھو کامیاب ہونے والی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ قرآن کو بچا کے رکھا فرقہ پرستوں سے، انتہا پرستوں سے، ورنہ لوگ لکھ دیتے جہاں بھی اس قسم کے آیات آتے اپنی اپنی جماعت کا نام لکھ دیتے، لوگ اپنے اپنے فرقہ کا نام لکھ دیتے ہیں، کیونکہ حدیثوں میں تو گڑبڑ کر ہی دیے۔ اب معاملہ قرآن کا ہے تو اگر یہاں اللہ حفاظت نہیں کرتا تو یہاں بھی بات آ جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ یہ ہدایت کا معاملہ ہو یا پھر آخرت جنت کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی فرقے کے تعلق سے، کسی جماعت کے تعلق سے وعدہ نہیں کیا۔ وہاں جنت پہ جانے کے لیے جو شرائط ہے اس کو اللہ قرآن میں بتایا، وہ آئیں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں سب سے پہلے یہ بات نجات کے لیے فرمایا سورہ المومنون کی آخری آیات میں، وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور میں پھونکا جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس دن جن لوگوں کو کامیابی ہوئی کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، قیامت جب قائم ہو جائے گی تو جتنے رشتے ناتے حسب نسب فرما اللہ سب ختم کر دے، کوئی نہیں، کوئی رشتہ نہیں، باپ بیٹے کا رشتہ نہیں، میاں بیوی کا رشتہ نہیں، کوئی رشتے نہیں۔ جب باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تو جماعت کہاں سے آ جائے گی؟ ہاں، یہ شجرے کہاں سے آ جائیں گے؟ خاندان کہاں سے آ جائیں گے؟ قرآن کلیئر طور پہ فرمایا کہ فلا انصاب بینہم، ان کے درمیان میں کوئی نسب، کوئی رشتہ، کوئی ناتا باقی نہیں رہے گا۔ یومئذ ولا یتساءلون، اس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، جلسے منا رہے ہیں، تیری جماعت میری جماعت، سب یہی پکار لینا، حشر کے میدان میں کسی کے کوئی جماعت کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا۔ ہاں تو بات آئے گی مومن کی، کافر یا منافق مشرک، کوئی جماعتوں کا معاملہ نہیں۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر کامیابی کیسے ملے گی؟ کسی جماعت کی بنا پر نہیں۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال، نیک اعمال، عمل الصالحات وزن ہو جائیں گے میزان میں، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ نہیں کہ میں فلاں جماعت کا تھا کامیاب ہو جاؤں گا، نہیں، اللہ یہ نہیں بولا۔ تیرے اعمال خیر، عمل الصالحات اگر میزان میں وزن ہو گئے تو وہ کامیاب ہو۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اگر کسی کے میزان میں نیک اعمال نہیں ہے، صرف جماعت ہے، تو وہ نقصان اٹھائے گا۔ اعمال نہیں ہے، ہماری خوش فہمی میں ہے، میری جماعت ہے، میں ناجی ہوں، یا کوئی یہ بول رہا میں توحید پرست ہوں، دوزخ میں نہیں جاؤں گا، سمجھ میں آ رہا، پھر باقی کے پورے نافرمانیاں ہیں، پورے بدماشیاں ہیں، پوری خیانت ہے، سب کچھ ہے، نہیں، غلط تصور غلط ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کون جائے گا جنت میں؟ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو معلوم ہوگا۔ آپ یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں قرآن میں سورہ الانفطار کی، کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم، جو ابرار رہیں گے، نیک لوگ رہیں گے، اللہ کے وفادار رہیں گے، وہ تو جنتوں کی نعمتوں میں رہیں گے۔ کوئی جماعت کا ذکر نہیں۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، جو فجار رہیں گے، نافرمان رہیں گے، لفنگے رہیں گے، خائن رہیں گے، لوگوں کا مال کھا جائیں گے، وہ پورے کے پورے دوزخ میں رہیں گے۔ بات کلیئر، کلیئر بات۔ پھر قرآن کیا کہا زلزال میں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
کسی جماعت سے کیا؟ ارے جن جماعت سے تو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، جس جماعت والوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، صحابہ کی جماعت، وہ بھی تڑپ رہے ہیں، ان کو بھی ڈر اور خوف ہے۔ ہاں، کیا ہوئیں گا، میں اللہ کے پاس حساب اور کتاب کے پہ جاؤں گا۔ ہاں، ابو بکر صدیق بول رہے ہیں چوڑیا چڑھ رہی ہے، ٹہنیوں پہ ٹہل رہی ہے، کاش کہ ابو بکر چوڑیا ہوتا تو اچھا تھا، اللہ کے پاس حساب اور کتاب سے بچ جاتا تھا۔ جن کو جنت کا وعدہ ہے، جن کو جنت کی سند مل چکی ہے دنیا کے اندر، ان کی یہ حالت ہے، جن کو اللہ وعدہ کر لیا۔ حضرت عمر زمین سے تنکا کنکر اٹھاتے ہیں، کہتے کاش کہ عمر یہ تنکا ہوتا تو اچھا تھا، اللہ کے پاس حساب اور کتاب سے بچ جاتا تھا۔ اور یہی عمر کہتے ہیں، عمر اپنے آپ کو اے عمر، اگر کل حشر کے میدان میں تیرے نیکیاں اور تیرے برائیاں بھی اگر برابر ہو گئے تو سمجھ لے تو کامیاب ہے۔ جن کو جنت کا سند اور پروانہ دیا گیا ہے وہ تو الٹا خوف میں ہے، اور جن کو جنت کا جناب علی ابھی تو مسلمان ہے کہ نہیں یہ پورے طریقے سے، ان کی یہ حالت ہے کہ ہم جنتی ہے، اور جو یہ دعویٰ کرے میں جنتی ہوں وہ اللہ کے پاس بچ نہیں سکتا۔ نبیوں کی دعائیں ہیں، ایک دعا پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ ابراہیم کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی کر دے، ایمان والوں کی مغفرت جس دن تو حساب لینے والا ہے۔ اچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پوری جماعت کو سب اکٹھا لمسم حساب لے گا، جاؤ تمہارے امیر صاحب آ گئے، ہم ان سے حساب لیے، پوری جماعت امیر صاحب کے ساتھ چلے جاؤ جنت میں، ایسا ہے؟ یا جماعت کا صدر ہے، آیا بلا لیا، صدر صاحب سے ہم حساب لے لیے، جاؤ تم اپنی جنت کو لے کے، ایسا رہے گا؟ لمسم نہیں ہے معاملہ اللہ کے پاس۔ اللہ قرآن میں سورہ مریم میں فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا، زمین اور آسمان میں جتنے ہیں وہ سب اللہ کے پاس ایک غلام کی طرح آئیں گے، غلام بن کے، جی حضور۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے گھیرے میں لے رکھا ہے اور ایک ایک کی ہم نے گنتی کر رکھی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، قیامت کے دن حساب کے لیے ہمارے پاس ایک ایک آنا پڑے گا، جماعت نہیں، فرقہ نہیں، گروہ بندی نہیں، ایک ایک آنا پڑے گا، اکیلا اکیلا، فردن فرد، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، فردن فردن۔ اور کیسے آنا پڑے گا یہ بھی اللہ سورہ کہف میں فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم اسی طرح ہمارے پاس آؤ گے جس طرح تم دنیا میں پہلی مرتبہ ماں کی پیٹ سے اکیلے آئے تھے، اسی طرح اکیلے آؤ گے حساب میں۔ نہ تمہارے ساتھ تمہارا بیوی، نہ باپ، نہ بچے، نہ بھائی، خاندان، نہ قبیلہ، نہ امیر، نہ مرشد، نہ جماعت کا چھتا، کچھ نہیں، اکیلے اکیلے، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، اکیلے۔ جماعت کے تصور نجات کا کہیں بھی نہیں ہے، اکیلا حساب۔ اور سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کا وعدہ کس سے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا ہے جو مومن ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی جماعت فرقہ نہیں، جو مومن ہیں اور جنہوں نے عمل الصالحات کیے۔ دیکھیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان لوگوں میں سے ہم نے ان کو وعدہ کیا جنت کا جو مومن ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، مغفرۃ و اجرا عظیما، ان کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے اجر عظیم ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ مریم میں فرمایا تلک الجنت التی نورثها من عبادنا من کان تقیا،
یہ جنت کے وارث ہم ان لوگوں کو بنانے والے ہیں ہمارے بندوں میں سے جو دنیا میں متقی اور پرہیزگار تھے. ہاں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت کے وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان لوگوں کو بنائیں گے جو دنیا میں متقی اور پرہیزگار تھے. کوئی جماعت کا ذکر نہیں, کوئی فرقے کا ذکر نہیں. پھر سورہ محمد میں جنت کی تفصیلات اللہ دیتے ہوئے وہاں مثل الجنت التی وعید المتقون, جنت کی مثال اس کی نعمتیں ہیں جو ہم متقیوں کے لیے ہیں. مثل الجنت التی وعید المتقون, جو ہم نے متقیوں سے وعدہ کر رکھا ہے جنت کا. سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان للمتقین مفازا, متقیوں کے لیے کامیابی ہے. کوئی جماعت, کوئی گروہ نہیں, کوئی فرقہ نہیں. آپ سورہ زمر پڑھیں گے اور بہت سارے مقامات بھی آیت آپ کو ملے گی. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ عمل کرنے والوں کے لیے. جنت کی تفصیلات بتاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرمایا ہے, سورہ قیامہ کے اندر لا يصدع لا يصدعون عنها ولا ينزفون فاكهة كثيرة, فرمایا جنت کی نعمت ہے. اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کس کے لیے ہے جنت؟ عمل کرنے والوں کے لیے, عمل کرنے والوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پہ فرمایا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ, عمل کرنے والوں کو جنت کے لیے عمل کرنا چاہیے. جنت عمل, عمل, فرقہ نہیں, گروہ نہیں, جماعت نہیں. سورہ عصر پڑھ لیں گے آپ, وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, زمانے کی قسم گواہ ہے, بڑے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے, نجات ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور عمل ہے. کوئی جماعت, کوئی تذکرہ. اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گروہ بندی, یہ فرقہ بندی, یہ جماعت بندی تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ اور ہر جماعت جو یہ دعویٰ کر رہی کہ میں جنت میں جاؤں گا, ہر فرقہ باقی سب دوزخ میں جائیں گے, یہ تصور آیا کہاں سے؟ اس کا پتہ ہم لگائیں گے قرآن سے. یہ تصور سب سے پہلے یہ دعویٰ یہودیوں نے کیا, ہم جنتی ہیں. انہوں نے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا. انہوں نے کہا قرآن میں قالوا لن يدخل الجنة من كان هودا او نصارى, سورہ بقرہ میں اللہ فرمایا یہودی اور عیسائی اور نصرانیوں کے یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائے گا یا عیسائی. انہوں نے سب سے پہلے زمین پہ دعویٰ کیا. اب اس کے بعد جتنے بھی دعویٰ کرنے والے ہیں فرقے, یہ سب انہی کے متبع ہیں. اچھا, یہودی اور عیسائی جب یہ دعویٰ کرے, اس کا جواب اللہ کیا دیا قرآن میں؟ اس کے بعد ہی جواب ہے اللہ کا. انہوں نے کہا کہ جنت میں عیسائی یا یہودی ہی جا سکتا ہے. انہوں نے اللہ جواب دیا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ, یہ ان کی آرزو ہے, خالی خلائی پلاؤ ہے. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر یہ اللہ کی بات ہے, صحیح بات ہے, تو کوئی ثبوت لاؤ اللہ کی کتاب سے کہ یہودی یا نصرانی کے لیے ہم جنت بنائیں. یا آج کے دور میں جو مسلمان فرقے بنا کے دعویٰ کر رہے ہیں ہم جنت میں جائیں گے, لاؤ قرآن سے تمہارے فرقے کا کوئی نام. تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ. اس کے بعد اللہ کلیئر کر دیا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. نہیں, ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ بلا, بلکہ حقیقت یہ بلا من اسلم, جو کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے, اپنا سر جھکا دے, مطیع و فرما بردار بن جائے. اسلم, اسلام, بلا من اسلم وهو محسن, اور وہ نیک اعمال کرے, اس کے لیے جنت ہے. فرقوں کے لیے نہیں, یہودیوں نے کیا ہے. یہ تو نجات کے لیے بات ہوئی. رہی بات اب دنیا میں ہم ہی ہدایت یافتہ ہیں, اس سے دعویٰ کون کرے؟ سب سے پہلے باقی جتنے انسان سب گمراہ ہیں,
یہودیوں نے کہا، عیسائیوں نے کہا کہ تم اوروں دوسروں کو دعوت دیے، تم یہودی اور عیسائی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اگر یہودی اور عیسائی نہیں ہے تو گمراہ ہے۔ اور یہی معاملہ آج مسلمان جتنے فرقے بنا رہے ہیں، آج تشدد میں آ کے ہم ہدایت میں تو گمراہ میں۔ گویا کہ آج ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جماعت کا آدمی دوسری جماعت میں آ رہا تو انہیں پہلی جماعت سے توبہ کر کے آ رہا، اب تک میں گنہگار تھا، ایمان سے محروم تھا، پھر کلمہ پڑھتا ہوں بول کے آ رہا۔ یہ انتہا ہو گئی۔ امت یہ تشدد، اسلام کا جو امیج ہے اتنا خراب جا رہا ہے، قتل ہو رہی ہے مسلک کے بنیاد پر، قتل شیعہ سنی، داعش اپنے آپ کو سنی کہہ رہے، شیعوں کا قتل، اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم ان کو دوزخ میں بھیج دیں، ہم ہدایت پہ۔ کون سا اسلام ہے؟ کون سی قرآن میں آیت ہے؟ کون سی ایسی حدیث ہے؟ کہاں یہ بات بتا دی گئی ہے مذہبی اختلاف کی بنیاد کے اوپر جو آپ کو اختلاف کر رہا اس کو مارو، قتل کرو؟ کہاں ہے یہ بات؟ بتا، یہ گمراہی ہے سنگین، اور آج چل رہی فرقے۔ اب ظاہر ہے کہ آج اس وقت غیر مسلم جو اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کی یہ گولی بھی خرچ نہیں ہو رہی ہے، مسلمانوں کو مارنے ان کی یہ کارتوس بھی خرچ نہیں ہو رہا، اب مار رہی نو، مر لے رہی نو برخصد۔ یہ کیوں ہو رہا؟ سب مذہبی تشدد ہے، یہ فرقہ بندی ہے، یہ گروہ بندی ہے، یہ جماعتی عصبیتیں ہیں۔ اب تو یہاں تک حالت یہ ہو گئی، تشدد پہلے چل رہا تھا شیعہ سنی، اب اس کے بعد کئی فرقے بن گئے، اس کے بعد پھر ایک نیا تشدد پیدا ہو گیا، سنی اور اہل حدیث۔ ارے بھائی سنت اور حدیث کو کئی کو لڑا رہے ہیں آپ؟ حدیث اور سنت میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لڑ رہے کون؟ انہیں ادھر لڑ رہا کہ ہم رسول کی سنت، انہوں بڑے حدیث کی، رسول کی حدیث۔ ایک عجیب فلک، ایک عجیب حالات ایسے پیدا ہو گئے، تشدد، مذہبی تشدد۔ اور اسلام کے وہ ٹھیکیدار بڑے گئے اس وقت بنے ہوئے، انہوں جنت کی سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہ جماعت گمراہ، یہ جماعت گمراہ، وہ جماعت ناجی، یہ جماعت ناجی، سب گمراہ، ہم حق پہ، سب دوزخ میں جائیں گے، سب 72 فرقے میں اکیلا ایک فرقہ ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ آج پوری یہ تبلیغ ہو رہی ہے، اللہ کی طرف کوئی نہیں بلا رہا، ادعو الی اللہ کہیں بھی نہیں ہے، واعتصموا بحبل اللہ کی دعوت نہیں ہے، تم سب مل کے قرآن پکڑو، رجوع الی القرآن نہیں ہے، سب رجوع الی الجماعت ہے، رجوع الی المسلک ہے، دعوت الی الجماعت ہے، دعوت الی الفریق ہے، دعوت الی المسلک چل رہی ہے آج، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف نہیں۔ ہر کوئی اپنا ایک لوگو بنا لیا، اور پھر یہ بہت بڑی فتنہ کہی ہے آپ اسے موجودہ دور میں۔ یہ عرب دنیا میں جب سے پیٹرول نکلا ہے، اس کے مثبت اور منفی دونوں پہلو نکلے، نقصان بھی پہنچا، اس سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ دین کے کام کرنے والے کے لیے دروازے کھلے، چندوں کے دروازے، سمجھ میں آ رہا؟ اب مذہب برائے چندہ، دین برائے چندہ، اب جتنی تحریک تقریب میں کام کر رہی ہے، دراصل ان کی پوری دعوت جناب علی کدھر سے بھی پیٹرول ڈالر حاصل کرنا ہے، اخلاص اس میں نہیں ہے۔ اس سے پہلے نہیں بھی تھا، ہم جب پلٹ کے دیکھتے ہیں 40-50 سال پہلے کوئی ایسے حالات نہیں تھے مذہبی جھگڑے ہمارے پاس، لیکن جب سے پیٹرول ڈالر آ گیا تب سے مسلکوں کا ٹکراؤ، جماعتوں کا ٹکراؤ، یہ ٹکراؤ آگے آج انتہا ہو چکی ہے کہ مسلمان کے دل میں نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات جو فرمائی ہے، یہ اہل کتاب
اور سنت میں بات بتا دے گئے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تم ان لوگوں کی طرح یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اس دین میں تفرقے پیدا کر، فرقے بنا لیے، گروہ بنا لیے، اختلاف کیے آیات و بینات آنے کے بعد۔ سیدھی بات ہے، اللہ کی بات، امت مسلمہ ہے، خرابی ہے تو آپ دور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سب کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا ہے۔ ہاں آپ ایمان والے بولے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، اللہ تمہیں بار بار یا ایھا الذین آمنوا سے بلا رہا ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر ہم یہ قرآن کی جو آیت پڑھی جائے گی یا ایھا الذین آمنوا، تو کون مراد ہوں گے اس سے؟ بھئی ایک سوال ہے چھوٹا سا، کون مراد ہوں گے اس سے؟ یا پوری امت مراد ہوں گی یا کوئی ایک جماعت ہوں گی اس میں؟ کون ہوں گے آخر؟ پوری امت مراد ہوں گے۔ اور پھر اللہ اس بات کی اجازت دیا ہی نہیں کہ تم اپنا تعارف کسی اور نام سے کرواؤ، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں ہوں۔ تمہارا نام اللہ مسلمان رکھا ہے، تم مومن ہو، تم مسلم ہو۔ قرآن مجید نے یہ بات اعلان کروایا، نحن لہ مسلمون، ہم تو مسلمان ہیں، نحن لہ عابدون، ہم تو اس کے بندے، اس کے غلام ہیں، اس کی عبادت کرنے والے، نحن لہ مخلصون، ہم اس کے مخلص ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ مخلصون، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اس کے رنگ میں رنگ جاؤ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صبغۃ اللہ، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے، اس کے غلام ہیں۔ یہ ہے اللہ کا رنگ۔ انسان کے اوپر کسی مسلک کا رنگ نہیں چڑھنا چاہیے، مومن کے اوپر کسی جماعت کا رنگ نہیں چڑھنا چاہیے، بلکہ اللہ کا رنگ، اس کی بندگی کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ آج نہیں ہے یہ بات، آج ہماری پہچان جماعت اور مسلکوں سے ہو رہی ہے۔ ارے بھائی وہ ایڈریس پوچھنے آئے، ارے وہ یوسف صاحب کہاں رہے تھے، آپ کو معلوم ہے؟ کون یوسف صاحب؟ ارے نہیں بھائی وہ فلاں جماعت کے ہیں، کون؟ ارے انہوں بول رہے ہیں آپ؟ اچھا، اب جماعت سے میری شدت کیسا تفرقہ، گروہ بندی۔ اب یہ تو شخصیت کی بات ہے، یہ تو اب عبادت، ارے وہاں جائے ایڈریس ہے، وہاں جائے اس کے بازو کی دکان ہے اور وہاں ایک اہل حدیثوں کی مسجد ہے، دیکھو آپ وہاں جائیں گے اس کے بازو کو فلاں ہے، اور وہ اہل سنت المذہب لکھی ہے مسجد ہے، دیکھو اس کے بازو ہے، دیکھو مسجد اللہ کا گھر عصبیت کے رنگ میں رنگ گیا۔ اور اللہ قرآن میں بولا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مساجد اللہ کا گھر ہے، خبردار اللہ کے سوا کسی اور کا نام نہیں آ رہا ہے۔ کہاں ہے؟ سوچ رہا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، فرقے مت بناؤ۔ کسی کو یہ حق اللہ نہیں دیا، کسی مسلمان کو کوئی دوسرا مسلمان اسے گمراہ بولے، اسے دوزخی بولے، کوئی حق نہیں دیا۔ اور کیجیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں منافقین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، منافق ہیں بچے، قرآن بول رہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق کو نہیں بولے، یہ منافق ہے نہیں بولے نام لے کے کبھی، بلکہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی جب انتقال ہے اللہ کے نبی تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے گئے، اور فرمائیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، جبکہ وہ منافق تھے، اللہ خود بولا منافق ہے، جب آپ
کسی منافق کو دوزخی نہیں بولے. علامات بتا دیے لیکن شخصی طور پر نہیں بتائے. ہاں آج کیا ہو گیا ہے؟ جو آپ کا کلمہ وہ بھائی ہے، کہیں گے مذہبی اختلاف ہوں گے، عقائد میں اختلاف ہوں گے، اعمال میں اختلاف ہوگا، خرابیاں ہوں گے. بجائے اس کے ہم اس کی اصلاح کریں، اس سے قربت کریں، اس سے دوستی کریں، اس کی بجائے ہم اس کو دوزخی کا فتویٰ دینا، اس کی بجائے اس کو گمراہ کا فتویٰ دینا. آپ ہدایت کس سے بھیجیں گے؟ آپ ایمان کس کے سامنے پیش کریں گے؟ آپ اس قسم کی جتنی باتیں ہیں سب کے سب گمراہ کن اور اہل کتاب یہود اور نصارہ کے نقوش ہیں جو آج اس قسم کے انتہا پسند مذہبی رجحانات رکھنے والے جو چل رہے ہیں. یاد رکھیے کسی مسلمان کو آپ کافر یا مشرک یا دوزخی بولنا یہ بہت بڑا جرم ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کو گمراہ بول رہے ہو، اگر وہ اللہ کے پاس گمراہ نہیں ہے تو تمہارا فتویٰ تم کو لگ جائے گا. اگر تم کسی کو لعنت بھیج رہے ہو، اگر وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے تو وہ تم لعنت زدہ ہو جاؤ گے. اگر تم کسی کو کافر کا فتویٰ دے رہے ہو، اگر حقیقت میں کافر نہیں ہے اللہ کے پاس تو تم کافر ہو جاؤ گے. اگر تم کسی کو دوزخی کرے، حقیقت میں دوزخی نہیں ہے اللہ کے پاس تو تم دوزخ میں چلے جاؤ گے. اصول ہے میرے بھائی. انتہا پسندی کو چھوڑیے. آپ پوری امت مسلمہ ہے، اصلاح کا کام کرنا ہے، سب کچھ مل جل کے کام کرنا ہے. جماعتیں جو کام کر رہے ہیں اس کو کرنے دیجیے. لیکن جماعت کے اندر یہ تصور آ گیا سب جماعتیں گمراہ ہیں اور میں ہدایت پہ ہوں، تو وہ جماعت نہیں، وہ فرقہ ہے. اس کو زبر دیجیے. لیکن جماعتوں کا یہ نظریہ ہے بھائی دین کا کام ہے سب مل کے کرنا چاہیے. الحمدللہ جماعتیں ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے اوپر. آپ تعاون کیجیے، اللہ کا حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. جو لوگ بھی نیک کام کر رہے ہیں، خدا ترس کے جتنے کام ہیں، نیک کام کوئی کرنے والا کوئی کیوں نہ ہو، اگر کافر بھی کام کر رہا ہے آپ اس کی مدد کیجیے اس حد تک. ہاں اگر کوئی تمہارا بھائی بھی کوئی کام غلط کر رہا ہے، گناہ کا ہے، ظلم کا ہے، اللہ فرمائے کہ اس کی مدد، اس کا تعاون نہیں کرنا چاہیے. جماعت اور فرقے کی یہ بنیاد میں آپ کے سامنے بتا دیا. جماعتوں کی ضرورت ہے، جماعتوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور جماعت سے کام ہوتا ہے، جماعت میں طاقت اور قوت ہے. لیکن جماعت اسی وقت ہے جب تک یہ جماعت اللہ کے دین کا کام کریں گی اور دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کے چلیں گی، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی تعاون کریں گی، وہ جماعت ہے. اگر یہ جماعت تمام جماعتوں کو جو دین کا کام کر رہے ہیں اگر یہ گمراہ قرار دے یا دوزخی قرار دے تو یہ جماعت نہیں، یہ فرقہ ہے. اور فرقہ اسلام کے اندر سختی سے منع ہے. اور یہ جو ہے اہل کتاب کے نقوش ہیں فرقوں کے پورے. یہ اصل بات ہے، اصل جو ہم کو آنا پوائنٹ کے اوپر ہے اور وہ ہے سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لینا ہے اور فرقے اور تفرقوں میں نہیں پڑنا ہے. اختلافات رہیں گے، ہوں گے، اختلافات کو ہم حسن طریقے سے، اچھے طریقے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کا حل تلاش کر سکتے ہیں. اور پھر اللہ سے دعا کرنا ہے ہمیں. اور پھر اگر اختلاف دور نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنے مسلک پہ، آپ اپنی تحقیق پہ عمل کیجیے، ان کو اپنی تحقیق پہ عمل کر لینے دیجیے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم. تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اور ہم حجت کرنا نہیں چاہتے. کلیئر ہے قرآن میں، لا حجت بیننا وبینکم. کوئی حجت نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی مناظرہ نہیں. مناظرے کر رہے ہیں آج، مناظرے کر رہے امت مسلمہ سے آج. اب ضد پہ آ گیا شیطان. اور قرآن میں اللہ رسول بنی اسرائیل میں یہ بات بولا ان الشیطان ینزغ بینہم. شیطان چاہتا یہ کہ آپس میں تنازع پیدا کر کے جو لڑاؤ بھیڑاؤ. آج یہی ہو گیا ہے. جو آدمی واقع میں خدا ترس ہے وہ آدمی دوسروں کے لیے اللہ سے ہدایت اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، تنہائیوں میں جا کے کرتا ہے، آنسویں بہاتا ہے اللہ کے پاس. اے اللہ اس کو دوزخ کی آگ سے بچا، اے اللہ اس کو ہدایت دے. اس کی یہ فکر ہوتی ہے بجائے اس کے ایک آدمی واقع میں اگر وہ آخرت کا خوف رکھنے والا
کسی انسان سے متعلق گمراہ کا فتویٰ نہیں دیتا اس کو، دوزخ کا فتویٰ نہیں دیتا اس کو، بلکہ دوزخ سے بچانے کی وہ دعا کرتا ہے اور اس کے پیچھے محنت کرتا ہے۔ یہاں پہ تو معاملہ الٹا ہو گیا پورے کا پورا۔ تو بہت بڑے فتنے آج چل رہے ہیں، ان فتنوں سے ہم کو محفوظ رہنا ہے، ان فتنوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے سب امت مسلمہ ہے، سب مل کے ہم ساتھ چلیں گے۔ جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، اگر وہ جماعت کی حد تک ہے ہم اس کی مدد کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اگر وہ جماعت فرقے میں تبدیل ہو رہی ہے تو ایسے فرقے سے سب کو بچنا اور بچانا بے حد ہماری اور آپ کی سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ تو حق کو حق کی شکل میں بتا اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ باطل کو باطل کی شکل میں بتا اور اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہم اے ہمارا پروردگار، اے ہمارے رب، ہم تم سے دعا کرتے ہیں ہمیں اختلافات سے، گروہ بندیوں سے، فرقوں سے ہمیں تو بچا لے۔ اللہم وفقنا لما ترضاہ وتحب، اے پروردگار ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے جس سے تو راضی ہے، جس سے تو پسند کرتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔